میرے بھائیوں میری بہنوں، نماز عشاء کے بعد یہ ایک وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جب عشاء کا وقت ہو، عشاء کی نماز پڑھ لو تو چاہو تو عشاء کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لو، چاہو تو پوری رات میں کسی بھی وقت 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ فجر کی نماز سے پہلے پہلے پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی اگر 1 کروڑ روپے کی حاجت بھی ہوگی تو فوری طور پر وہ حاجت، وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ زندگی میں اگر آپ لوگ صرف 1 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو، میرے بھائیوں میری بہنوں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے پہلے یہ ایک تسبیح پڑھ لینا اور پھر معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی ایسی قسمت چمکے گی کہ آپ لوگ خود مجھے بتاؤ گے کہ ہمارا جو رزق اور پیسوں کا مسئلہ تھا وہ فوری طور پر حل ہو گیا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ میں نے آج تک میرے خیال سے کچھ 300-400 لوگوں کو بتلایا ہوگا۔ اس میں سے 99% لوگوں نے مجھے یہی بتایا کہ ان کے دن پھر گئے، ان کے دن بدل گئے۔ یہ تسبیح، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اس وظیفے کو آپ لوگ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے جس ترتیب سے، جس طریقے سے بتاؤں گا، اگر پڑھ لیتے ہو، اگر صبح میں پڑھتے ہو تو انشاءاللہ شام تک رزق اور پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اگر تو شام میں پڑھتے ہو تو صبح تک اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی حاجت، آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہم روزانہ کئی وظائف پڑھتے ہیں لیکن ہم کو فائدہ نہیں ہوتا، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کے بھی اپنی مشکلوں کو آسان کر لینا۔ اگر گھر کے اندر فاقے ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، گھر میں بے برکتی ہے، گھر کے اندر تنگ دستی ہے، لاچاری ہے، مفلسی ہے، اگر چاہتے ہو کہ گھر میں چاروں طرف سے پیسہ آنا شروع ہو جائے، گھر میں فوری طور پر گھر کا جو نظام ہے وہ ٹھیک ہو جائے، گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں، تو رات کو جب عشاء کی نماز پڑھ لو۔ آپ کے ملک میں، پوری دنیا میں آپ لوگ جہاں کہیں ہو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جب آپ لوگ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھو، عشاء کی نماز جب پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد آپ کو یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ لوگ جب یہ وظیفہ شروع کرو تو اپنی حاجتوں کی نیت کر لینا، یا جب وظیفہ ختم ہو تو اللہ پاک سے دعا مانگ لینا۔ دونوں میں سے ایک کام لازمی کر لینا، یا تو جب وظیفہ شروع ہو تو اپنی حاجتوں کی نیت کر لو، یا جب وظیفہ ختم ہو تو اللہ پاک سے دعا مانگ لو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ آج کا وظیفہ اتنا مجرب ہے، یہ آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں، فوری طور پر پوری ہوں گی۔ اگر تو آپ کے جسم میں کوئی بڑی سے بڑی بیماری ہے، وہ بیماری بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کے عمل کے لیے آپ کو 2 کام کر لینے ہیں۔ آج کا جو خاص عمل ہے، اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنے ہیں۔ آپ کو اس عمل کی اجازت کے لیے اور دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اس عمل کی آپ کو اجازت مل جائے اور آپ کو خصوصی دعاؤں میں شامل کر لیا جائے، تو اپنا نام کامنٹس میں لکھ دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ آپ کو خصوصی دعاؤں میں بھی شامل کر لیا جائے گا، اور آپ کو جو ہے وہ آج کا جو عمل ہے عشاء کے بعد کا رزق اور دولت کے لیے، اس عمل کی آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اب میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کو سمجھ لیں۔ عشاء کے بعد جب آپ لوگ تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں تو آپ لوگ چاہیں تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لو، چاہو تو پوری رات میں، پوری رات موجود ہے، جب دل کرے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لو۔ اگر رات کو کہیں پر ایسی جگہ ڈیوٹی ہے کہ رات کو آپ کو وہاں پر ہونا ضروری ہوتا ہے تو وہاں پر پڑھ لو۔ جہاں آپ کو دل کرے سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ سب سے پہلے آپ کو 1 مرتبہ، اونلی 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، صرف 1 مرتبہ۔ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جب 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو
تو اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں. درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو درود پاک پڑھنا چاہیں ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک بھی پڑھ لیجئے گا. اب پیارے ساتھیوں اور میری پیاری پیاری بہنوں، جب درود پاک بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو 3 وظائف پڑھنے ہیں. درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو صرف 3 وظائف پڑھنے ہیں اور آج کا آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ آپ کو گھنٹوں بیٹھنا ہے یا آپ کو پورا دن پڑھتے رہنا ہے. نہیں میرے بھائیوں، نہیں. صرف آپ کو چند سیکنڈ نکالنے ہیں. مطلب 1 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ یہ پورا وظیفہ، یہ عمل کر لوگے. انشاءاللہ گھر کے اندر، کاروبار کے اندر وظیفہ پڑھتے ہی اتنی برکتیں ہوں گی، اتنی دولت کی آپ کو بارش خود اپنی آنکھوں سے ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ دولت، یہ غیبی طریقے سے مدد کہاں سے ہو رہی ہے. پیارے بھائیوں، آپ نے سب سے پہلے میری بہنوں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور اس کے بعد ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں. میں آپ کو اس کے لیے بار بار سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے کوئی بھی ایک چھوٹا سا پوائنٹ بھی مس نہ ہو جائے. آپ کے ذہنوں میں، آپ کے دماغوں میں ایک ایک بات اتر جائے. آپ اگر یہ وظیفہ سمجھ کے یہ عمل کر لو تو مجھے دعائیں دے دو تو میرے لیے یہ کافی ہے. مجھے صرف آپ کی دعائیں چاہیے میرے بھائیوں، میری بہنوں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے آپ کوئی فیس دے دو، کوئی پیسے بھجوا دو. نہیں، یہ وظیفہ میں اپنے ان دکھی بہن بھائیوں کو بتا رہا ہوں جو سالوں سال سے پریشان ہیں، جن کی پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، جو چاہتے ہیں کہ ارجنٹ ان کو پیسہ مل جائے تو عشاء کے بعد یا رات کو سکون سے بیٹھ کر سب سے پہلے ایک مرتبہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پڑھنا اور اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے 3 وظائف پڑھنے ہیں. پہلا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے یا اللہ کا. اس وظیفے کے لیے آپ کو ایک تسبیح اپنے ہاتھوں میں چاہیے ہوگی. اگر تسبیح نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا وظیفہ آپ کو سب سے پہلے نمبر پر درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے. 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو اسکپ مت کیجیے گا، 1 سیکنڈ کی بھی بس. یا اللہ اس طرح 11 مرتبہ پڑھ لیں تو 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوراً سے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جب 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو 11 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے اور اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے. دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یا اللہ کے بعد یا رحمانوں کا. یا اللہ کا وظیفہ 11 مرتبہ پڑھا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر یا رحمانوں کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے. یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، اسی طرح پڑھتے رہیں. اسی طرح آپ لوگ یا رحمانوں کا وظیفہ پڑھتے رہیں اور یہ وظیفہ یا رحمانوں کا آپ کو صرف 11 مرتبہ 11 ٹائم یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے. جب 11 مرتبہ یہ وظیفہ بھی پڑھ لو یا رحمانوں کا تو اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 2nd ٹائم دوسری مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے. 2 مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لو تو تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے. یہ وظیفہ ہے عزیز ساتھیوں یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو. اس وظیفے کو آپ کو آخری وظیفہ یہی ہے، اس وظیفے کو آپ کو 11 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے. جب 11 مرتبہ یہ وظیفہ بھی پڑھ لو تو اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورہ کوثر کمپلیٹ پڑھ لینی ہے. اور جب سورہ کوثر پڑھ لو تو اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا.
اور درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لینی ہے۔ جو پریشانیاں ہوں، جو حاجتیں ہوں، ان کے لیے خوب دعا مانگیے گا، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ عمل کی اجازت کے لیے اپنا نام کامنٹس میں لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اس سے آپ کو عمل کی اجازت بھی مل جائے گی اور خاص دعاؤں میں شامل بھی کر لیا جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔